وخاتم النبیین مولانا مقتدانا وہادینا وسیدنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام العلم وراثۃ کریمہ۔ نہج البلاغہ سے متعلق یہ لیکچر، یہ تقریر درس نہج البلاغہ کے عنوان سے قائم کیا گیا، پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ سلسلہ جاری ہے، اور نہج البلاغہ میں سے کلمات حکمت، کلمات کثار میں کلمہ نمبر 113 کے متعلق بات کر رہے ہیں، جس میں نصیحتیں ہیں، اور بہت ہی زیادہ، تقریباً 18 نصیحتیں ہیں۔ اس کلمے کے متعلق بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر نہج البلاغہ میں کچھ بھی نہ ہوتا اور صرف یہی کلمہ ہوتا اور انسان اس کو اپنی زندگی میں عملی صورت میں لے آتا تو انسان کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی تھی کہ وہ ان باتوں پر عمل کر لیتا۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ عمل، یعنی کسی بھی چیز کو ہم اعضاء و جوارح سے انجام دیں۔ نہج البلاغہ جو ہماری مذہبی کتاب کہہ لیجئے، جبکہ اس میں ہر بیماری کی دوا ہے، سماج کے ہر مسئلے کا جواب ہے، بڑھتی ہوئی دنیا اور زمانے کے حالات سے واقفیت ہے، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے حالات سے واقف ہوں، یعنی بے خبر نہ ہوں بلکہ حالات سے باخبر ہوں۔ تمام نبیوں نے اسی بات کی تعلیم دی ہے، تمام ائمہ نے اسی بات کی تعلیم دی ہے، اور ہمارا بھی فریضہ ہے۔ اور آج انشاءاللہ فرض کے ہی متعلق بات ہوگی۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے اعلان کیا تھا، یہ بات کرتے ہوئے اس نصیحت کے بارے میں ہماری بات ہوئی تھی، لا علم کا تفکر، فکر کے جیسی کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی علم فکر کے جیسا نہیں ہے۔ یعنی انسان غور کرے، اللہ نے جو اسے نعمت دی ہے عقل کی، اس پر انسان غور و فکر سے کام لے، اور غور و فکر کو ہی سب سے بڑی عظمت اور عزت حاصل ہے، چونکہ غور و فکر انسان کو جلدی ہی روشنی میں لے آتی ہے اور اندھیرے کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کلمہ نمبر 113 میں سے اس نصیحت کے بارے میں ہوگی جو امام نے ارشاد فرمایا، لا عبادتہ کادائی الفرائض، ذمہ داریوں کی ادائیگی سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اب ہر انسان کے لیے اپنی ذمہ داری کو معین کرنا ہوگا شریعت کی روشنی میں، کہ شریعت نے، دین محمدی نے ہماری ذمہ داریاں کیا کیا قرار دی ہیں۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جبکہ ہم اللہ کی طرف سے جو ہمیں حقوق حاصل ہے ان کو تو پورا استعمال کر رہے ہیں، کون سا حق ایسا ہے جو خداوند عالم کی طرف سے جو قانون پیدائش نے ہمیں حق دیا ہے، ہمارے پیدا ہونے نے ہمیں حق دیا ہے؟ مثلا اس زمین کو ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس زمین پر ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ چونکہ اس زمین کے مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس زمین کو ہماری ضرورتوں کا گھر قرار دیا ہے، تو قانون پیدائش نے ہمیں اس زمین کی ساری نعمتیں استعمال کرنے کا حق قانون پیدائش نے دیا ہے، قانون آفرینش نے دیا ہے۔ تو جب تک ہم جو ہے، اگر ہم اس حق کو استعمال کر رہے ہیں، مثلا جب ہم پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے فوراً بعد وہ ماں کی ساری ممتا اور ماں کے آغوش میں جو دودھ پیدا کیا ہے اللہ نے، ہمارے علاوہ یا اس بچے کے جو پیدا ہونے والا ہے، اس دودھ پر اس بچے کے علاوہ کس کا حق ہے؟ کسی کا بھی حق نہیں۔ صرف جو ہے اس بچے کا حق ہے جو قدرت نے ماں کی گود میں، ماں کی آغوش میں ابھی پیدا کیا ہے،
اور پیدا ہوتے ہی وہ اپنے حق کو طلب کرتا ہے، پہلی فرصت میں اپنے حق کو طلب کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو ہم نے حق استعمال کیا، اپنا حق۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارا پہلا حق یہ تھا کہ ہم اس غذا سے سیراب ہو جائیں جو غذا قدرت نے ہماری پیدائشی حق قرار دیا ہے۔ تو ہماری پیدائش نے ماں کی دودھ پر، ماں کی آغوش میں جو اللہ نے دودھ رکھا تھا، ہماری پیدائش نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم اسے استعمال کریں، اور کرتے ہیں۔ اور حق بھی ہمارا ہی ہے، یعنی اسی بچے کا حق ہے جو پیدا ہوا ہے۔ تو ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ حق کیسے بنتا ہے، کس طریقے سے؟ چونکہ جو قدرت ہمیں پیدا کر رہی ہے اس نے ان ساری چیزوں کو ہماری مناسبت کے اعتبار سے پیدا کیا ہے۔ ہمارے ہونٹوں کی بناوٹ، اور جہاں ماں کے سینے میں اللہ نے دودھ کو پیدا کیا ہے اس جگہ کی بناوٹ میں کتنا مثلا تناسب ہے، کتنی مناسبت ہے، نہ اس انداز سے کہ اگر ہمارے نازک سے ہاضمے میں گھونٹ گھونٹ بھر کے اگر دودھ ہمارے پیٹ میں چلا جاتا تو یقینی صورت میں ہمیں نقصان پہنچاتا، مگر قدرت نے ہمیں پیدائشی حق یہ دیا ہے، جہاں اس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہاں قدرت نے ہمارے نظام صحت کے لیے بھی بہترین قانون بنائے ہیں، اور معمولی انداز میں یعنی بوند بوند کی صورت میں وہ دودھ ہماری پیٹ میں جاتا ہے، ہمارے بدن میں جاتا ہے، اور ہماری جو ہے طاقت بن جاتا ہے۔ تو یہ حق ہمیں کس نے دیا ہے کہ ہم ماں کے شکم یا ماں کے آغوش سے وہ دودھ حاصل کریں؟ تو یہ حق ہمیں قانون پیدائش نے دیا ہے۔ پھر جب ہم ماں کے شکم سے جو ہے، ماں کے پیٹ سے جو ہے مثلا اس زمین پر، اس گیتی پہ قدم رکھتے ہیں، تو زمین میں جتنی برکتیں ہیں وہ ہمیں ساری استعمال کرنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ مثلا زمین نے غلہ اگایا، زمین نے پھلوں کو تیار کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے توحید مفضل میں ایک بہت ہی بڑی بحث ہوئی ہے، اہمیت کی باتیں آئی ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا کہ جب قدرت نے تمہارے لیے پھلوں کا رزق تیار کرتی ہے تو تیز ہوائیں بھی چلتی ہے، تیز جھکڑ بھی آتے ہیں اور تیز جھونکے بھی آتے ہیں، لیکن وہ شاخوں پہ لگے ہوئے معمولی سی انداز میں لٹکے ہوئے پھل وہ کبھی ٹوٹ کے نہیں گرتے، اور ہوائیں انہیں جو ہے توڑنے کی کوشش کرتی ہے مگر شاخیں اور پتے ان کی باقاعدہ حفاظت کرتے ہیں، اور جب وہ پک کے تیار ہو جاتے ہیں اور آپ کی غذا بن جاتے ہیں تو ان پھلوں پہ حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ وہی قانون پیدائش نے تمہارا حق یہ معین کیا ہے کہ تم اس ساری کائنات کی نعمتوں کو استعمال کرو۔ ہوا پہ تمہارا حق کیوں ہے؟ برسنے والی بارش پہ آپ کا حق کیوں ہے؟ یہ ساری نعمتیں، جو ساری زمین میں جتنی بھی نعمتیں ہیں جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، ان ساری نعمتوں پہ آپ کا حق ہے، اور قانون پیدائش نے آپ کو حق دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ تو آپ نے اپنے حق، اب امام علی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں جس کا کوئی حق ہوتا ہے جو اپنے حق کو استعمال کرتا ہے، جس کا کوئی حق ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ فرض بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو اپنے حق کو تو مکمل طور پر استعمال کرتا ہے مگر اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، وہ شخص ملعون ہے۔ چونکہ جب ہم حق کو پورے طور پر استعمال کر رہے ہیں، کون سا ہمارا حق ہے جو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ زمین نے جو نعمتیں برسائی ہیں، آسمان نے جو نعمتیں برسائی ہیں وہ ہم استعمال کر رہے ہیں، زمین نے جو نعمتیں اگائی ہیں وہ ہم استعمال کر رہے ہیں، درختوں نے جو پھل تیار کیے ہیں وہ ہم نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، سورج کی گرمی کو ہم استعمال کر رہے ہیں، چاند کی ٹھنڈک کو ہم استعمال کر رہے ہیں، دن کے اجالے کو ہم استعمال کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے کو ہم استعمال کر رہے ہیں، آنکھوں کی برکتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، زبان کی نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ کون سا ہمارا حق ایسا ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں؟ کوئی حق ہمارا ایسا نہیں ہے۔ تو جب ہم حق لینا نہیں بھولتے تو پھر ہم فرض ادا کرنا کیوں فراموش کرتے ہیں؟ شریعت اس کوشچن کو اٹھاتی ہے کہ تم اپنے فرض کو تلاش کرو کہ تمہارا فرض کیا ہے۔ اگر فرائض کی کوتاہی انجام دی اور جو ہے صحیح معنوں میں عبادت بھی وہ عبادت نہیں ہے کہ جو انسان سجدے تو بڑے طولانی کرے مگر سماج کا حق ادا نہ کرے، وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہے کہ ہم اپنے حق کو ادا کریں جو اللہ نے ہمارے اوپر، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے حق قرار دیا ہے وَآتَى ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کے حق کو ادا کرو، وَابْنَ السَّبِيلِ،
راستے مسافر میں مسافرت میں جو لوگ ہیں ان کے حقوق کو ادا کرو، جو محروم طبقہ ہے ان کے حقوق کو ادا کرو، جو محروم ہے، سائل ہیں، فقیر ہیں، کمزور ہیں۔ سماج میں نہ جانے ایسے کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، ان کے حق کو اللہ نے آپ کے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ چونکہ اگر وہ اپنی زندگی کے ضروریات حاصل کر لیتے اور پھر نہ کرتے تو محرومی ان کا مقدر تھا، ان کو جو ہے غلط کہا جا سکتا تھا، لیکن انہیں ایسا بنایا ہی نہیں گیا ہے، یا وہ ایسے ہے ہی نہیں کہ اپنی زندگی کی ضروریتوں کو پورا کر سکیں۔ ضروریات زندگی کو اگر پورا نہیں کر سکتے تو معاشرے پہ اس کا حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے معاشرے کی مثال ویسی ہے جیسے تمہارے اعضائے بدن کی مثال ہوا کرتی ہے، جب ایک پہ تکلیف آتی ہے تو دوسرا اس کی مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ مثلا آنکھ پہ تکلیف آئی تو ہاتھ نے آپ کی آنکھ کی مدد کی ہے کہ نہیں کی؟ یہاں تک کہ آنکھ کی تکلیف کو کون سا ایسا جزو بدن ہے، بدن کا حصہ ہے جو آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے پورا بدن پریشان ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مثلا تکلیف آنکھ میں ہے اور نیند نہیں آ رہی، تکلیف آنکھ میں ہے اور ذہن پریشان ہے، تکلیف آنکھ میں ہے اور پورے کا پورا جو ہے بے سکونی، بے قراری، بے اطمینانی انسان کو لگی ہوئی ہے، نہ نیند آ رہی ہے، نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے، نہ غذا اچھی لگ رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سماج اور معاشرے میں اسی طریقے سے ہمارا سماج بھی ایک جسم پیکر، ایک پیکر کی طرح ہے، ایک وجود کی طرح ہے۔ جب ایک حصے پہ تکلیف آتی ہے تو دوسرا حصہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو تم بھی اپنے درمیان میں دیکھو کہ ہمارے سماج میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے ضروریات پورے نہیں کر سکتے، کتنے لوگ ایسے ہیں، جبکہ یہ باتیں شاید ہمارے درمیان میں یا تو ہوتی نہیں یا ان باتوں کو ہم توجہ نہیں دیتے۔ کیا ہمیں پتہ ہے اس چھوٹی سی بستی میں، چھوٹی سی بستی ہے پورے ملک کے سامنے تو چھوٹی سی بستی ہے نا، اس چھوٹی سی بستی میں محروم طبقہ کتنا ہے، غریب لوگ کتنے ہیں، ہماری ضرورتوں کے واقعاً محتاج لوگ کتنے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی فہرست، کوئی لسٹ؟ جب اتنی چھوٹی سی جگہ کا ہمیں علم نہیں ہے تو پورے ہندوستان میں یا پوری دنیا، تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کے محروم طبقے کی آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ کس کس جگہ یتیموں کی ہمیں خبر ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے کبھی کام ہی نہیں کیا، نہ ہم نے کبھی اس سلسلے میں سوچا ہے کہ سماج کا بھی کوئی ہمارے اوپر حق ہے یا اس پر بھی کام کیا جائے۔ محروم طبقہ کتنے لوگ ایسے اپاہج ہیں ہمارے درمیان میں جو بالکل اپنے مثلا ہاتھ سے اپاہج ہے، پیر سے اپاہج ہے، نابینا ہے، ان کی مدد کے نہ تو ہمارے پاس کوئی اسباب ہے، نہ فہرست ہے، اور نہ ہمارے ہاتھ وہاں تک پہنچتے ہیں، جبکہ اللہ نے یہ آنکھوں والوں پہ واجب کیا ہے کہ وہ نابینا کے بارے میں غور کرے کہ نابینا کہاں کہاں ہے، جبکہ ہمارے پاس نہ کوئی ایسی ٹیم ہے اور نہ کوئی ایسا ٹیم ورک ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اس سماج میں کبھی خیر و برکت ہو ہی نہیں سکتی جو سماج جو ہے اپنے محروم طبقے کے بارے میں غور نہ کرے۔ اپاہج کتنے ہیں، گونگے بہرے کتنے لوگ ہیں، وہ لوگ جن کے کوئی وارث نہیں ہے، مثلا نہ جانے اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں، اپنے ہی سماج کی بات کر لیجئے، جو کوئی بے اولاد ہے، مثلا ان کے اولاد ہی نہیں ہوئی، اب جو ہے ضعیفی نے ان کی کمر کو توڑ دیا ہے اور ضعیفی کے عالم میں وہ تنہا ہے۔ آپ کو سن کے افسوس ہوگا، ایک واقعہ ایسا بھی ہمارے سامنے آیا، اکیلی رہتی تھی بیچاری ایک ضعیفہ عورت، ابھی تازی ہی بات ہے، اکیلی رہتی تھی ایک ضعیفہ عورت، کمزور تھی، بے وارث تھی، لاوارث تھی، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، ادھر ادھر سے جو ہے کیسے بھی اپنی زندگی کو چلاتی ہوگی، چونکہ میں تو اتنا باشعور ہوں نہیں، میں تو ویسا عالم ہوں کہ بہترین گاڑی ملے تو میں عالم ہوں، بہترین ہوائی جہاز کا ٹکٹ ملے تو میں عالم ہوں، جہاں مجھے میری زندگی کی ساری سہولتیں مل جائیں میں تو وہاں پہ قدم بڑھاتا ہوں نا، میں تو ایسا ہی مولوی ہوں نا، میں تو ایسا ہی ہوں، مجھے میری زندگی کی ساری ضرورتیں چاہیے، اور جب مجھے زندگی کی ساری ضرورتیں چاہیے، کھانا بھی ایک نمبر ہو، ٹھہرنا بھی ایک کلاس ہو، رہنا بھی ایک کلاس ہو، یہاں تک کہ سفر بھی A1 کلاس ہو، میں تو ان باروں میں کبھی غور بھی نہیں کرتا
اس لیے کہ میری زندگی تو ایک حیوان سے زیادہ نہیں ہے جو سر جھکا کے فقط اپنے چارے کی طرف نگاہیں رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی اولاد بھی اس کے چارے میں منہ ڈالتی ہے تو وہ اپنی اولاد کو بھی سینگ مار دیتا ہے۔ اس سے زیادہ کا میں کہاں سوچتا ہوں، اس سے زیادہ تو نہیں میں سوچتا۔ خیر وہ بیچاری کیسے بھی اپنی زندگی کو گزارتی تھی، بھیک مانگ کے پیٹ بھرتی تھی، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو ایسے موقع اور ایسے حالات پہ لا کے نہ کھڑا کر دیا جائے کہ وہ اپنی زندگی میں اس نوبت پہ پہنچ جائے کہ اسے بھیک مانگنا پڑ جائے۔ یہی مذہب ہے، یہی دین ہے۔ جبکہ ہمارے سماج میں چونکہ ہم تو جگہ جگہ جاتے ہیں، شاید بات کرنا بھی جرم بن گیا ہے کہ جو اس طریقے کی بات کرتے ہیں ان کے بیانات پہ بھی پابندیاں، شاید اس طرح کی بات کرنا بھی جرم بن گیا، جبکہ مذہب یہی ہے، جبکہ دین یہی ہے کہ ہمارا فریضہ کیا ہے۔ کیا فرمایا امام نے اس جملے میں؟ ان نصیحتوں میں تقریباً 12 نصیحتیں ہو گئی ہیں، 13ویں نصیحت یہ ہے لا عبادتہ کا ادائی الفرائض، ذمہ داریوں کی ادائیگی سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ذمہ داری ہے، اگر ذمہ داری ادا کیے بغیر جو ہے ہم حج بھی کرنے جا رہے ہیں تو شاید پتہ نہیں، قبول کرنے والا تو خدا ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ قبول ہے کہ نہیں ہے، مگر جو ہے روایت یہی بتا رہی ہے، عقل یہی بتا رہی ہے، شعور یہی بتا رہا ہے کہ وہ حج بھی قابل قبول نہیں ہے جس میں ذمہ داری کو ادا کیے بغیر جو ہے انسان حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے سماج اور معاشرے کی۔ خیر وہ بیچاری اپنے پیٹ کو پالتی تھی، میرے سامنے کا واقعہ ہے، اور لعنتیں تو پڑھنی چاہیے تھی اپنے اوپر، پڑھی، مگر کیا فائدہ؟ بات تو ہاتھ سے گزر گئی، بات تو نکل گئی، کیسے اپنا پیٹ بھرتی ہوگی نہیں معلوم، اور نزدیک ہی رہتی تھی، بہت قریب رہتی تھی۔ خیر تنہائی کے عالم میں ایک دن اس کی موت ہو گئی، انتقال ہو گئی، اور جب انتقال ہو گیا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ انتقال ہو گیا۔ کون دیکھے گا کسی کے بارے میں، کس کو پرواہ ہے کسی کے بارے میں، جبکہ ہم تک یہ حدیث ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ ہم تک یہ حدیث ہے کہ جو انسان صبح اٹھ کے انسانوں کی خبر نہ لے کہ اس کے رابطے میں جو لوگ ہیں، اس کے جو دینی بھائی ہیں، وہ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو روز صبح اٹھ کے پہلی فرصت میں یہ نہ غور کرے کہ میرے ہم خیال، ہم مذہب، ہم رتبہ، میرے دینی بھائی کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر اس سے بڑے پیمانے پہ جاتے ہیں تو پھر ہر انسان، لیکن کم سے کم اتنے دائرے میں تو ہمیں غور کر لینا چاہیے، چونکہ لوگ جو ہے الگ الگ مذہبوں کو رکھتے ہیں، الگ الگ گروہوں میں آتے ہیں، الگ الگ ٹکڑیوں میں آتے ہیں، تو ہر معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معاشرے کا خیال رکھے، اپنے سماج کا خیال رکھے۔ خیر ہماری بالکل برابر میں ہی یعنی نزدیک ہی رہتی تھی، لیکن کسی کو، چونکہ ہم تو اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں اٹھا کے نگاہ ہی نہیں دیکھتے، انتقال ہو گیا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی، اور خبر تب ہوئی جب اس کمرے سے بدبو آنے لگی۔ یہ تو ایک واقعہ سامنے کا ہے، نہ جانے دنیا میں ایسے کتنے حالات سے لوگ زندگی گزارتے ہوں گے، کتنے حالات سے گزرتے ہوں گے۔ امام نے کیا فرمایا؟ لا عبادتہ کا ادائی الفرائض، ذمہ داری سے بڑھ کے، ذمہ داریوں سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے۔ نہ نماز شب بڑی عبادت ہے، نہ حج عبادت ہے، نہ زکوٰۃ عبادت ہے۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے میں پہلے ہمارا فریضہ کیا ہے، ہم اس ذمہ داری کو سمجھے کہ ہمارا فریضہ کیا ہے۔ اگر سماج ہمارا غلط راستے پہ جا رہا ہے، اگر ہمارے درمیان میں نا اتفاقیاں ہیں، اگر ہم ذرے کے برابر بھی ایک دوسرے کے نزدیک نہیں آنا چاہتے، اگر ہم اتنے خود پسند ہے کہ خدا یہ تو ہم بہت چاہتے ہیں، یعنی ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، اور اس کام کے بہت دیر میں نزدیک جاتے ہیں جسے خدا چاہتا ہے، جبکہ وہی کام کرنے چاہیے جسے خدا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند مسجد میں بیٹھنا ہے،
آپ سے معلوم کیا اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کیوں؟ کہا اس لیے کہ جنت میں بیٹھنا میری پسند ہے اور مسجد میں بیٹھنا میرے خدا کی پسند ہے، تو میں وہ کام انجام دوں جسے میرا رب پسند کرتا ہے، نہ کہ وہ کام انجام دوں جسے میں پسند کرتا ہوں۔ یہ میں پسندی کو تو انسان بالکل اپنے ذہن سے نکال دے۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس سے نہیں ملنا، مگر میرا خدا یہ پسند کرتا ہے کہ مجھے سماج میں اتحاد پیدا کرنی ہے، محبت پیدا کرنی ہے، فساد کو نپٹانا ہے، تو مجھے اپنی پسند کو رکھنا چاہیے کہ اپنے خدا کی پسند کو رکھنا چاہیے۔ تو خیر اس کا انتقال ہو گیا۔ لا عبادت کا ادائی الفرائض، ذمہ داریوں سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس اعتبار سے ہمارے پاس جو غریب طبقہ ہے، محروم طبقہ ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ محروم طبقہ ہر طبقے سے، ہر سماج سے محرومیت مٹ جائے، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان محروموں کا ساتھ تو دینا پڑے گا۔ اور یہی انسان کی ایک آیت اللہ مجتبہ لاری صاحب ہیں، انہوں نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے انسان کے کمال میں اخلاق کا کردار۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ میں مطالعہ کر رہا تھا یہاں آنے سے پہلے، مطالعہ کیا کر رہا تھا، بیٹھا تھا اپنے ٹیبل پہ، بات کھل گئی، کتاب ہاتھ میں تھی تو کھل گئی، مجھے تو کہیں جانا تھا، سفر کی تیاری کر رہا تھا، کتاب کھل گئی تو اس پہ ایک باپ نے، اس پہ پہلے ہی بھی یہ نگاہ پڑ گئی کہ انہوں نے تحریر کیا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو یوں نصیحت کی۔ وہ کیا تحریر کرتے ہیں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو یوں نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، دنیا کی کسی رنگینی پہ غور نہ کرنا، دنیا کے مال و دولت پہ غور نہ کرنا، اور دنیا کے مال و دولت پہ اگر تجھے محرومیوں کا سامنا کرنا پڑے تو محرومیوں کو باقاعدہ مقابلہ کرنا۔ میری نگاہ میں تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ ساری دنیا کی تجھے دولتیں مل جائیں، ساری دنیا کی دولتیں مل جائیں، بلکہ میری نگاہ میں تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو کسی کے لیے تھوڑا سا فائدے مند بن جائے۔ ساری دنیا کی دولتیں ایک طرف، اگر تو نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو فائدہ پہنچا دیا تو اس کی برکتیں ایک طرف، ساری دنیا کی دولت۔ اور یہی بات امیر المومنین بھی کہتے ہیں نہج البلاغہ میں، بالکل یہی بات، سیم یہی، بس الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ اگر مجھے ساتوں جہان زمین و آسمان کی دولتیں دی جائے اور مجھے صرف یہ اتنا کہا جائے کہ میں ایک چیونٹی کا دل دکھا کے اس کے منہ میں سے جوں کا چھلکا چھین لوں، تو خدا کی قسم میں اس ساتوں زمین و آسمان کی دولتوں کو تو چھوڑ سکتا ہوں، مگر ایک چیونٹی کا دل دکھا کے بھی اس سے جوں کا چھلکا نہیں لے سکتا۔ یعنی دل کی بات ایسی ہے کہ کسی کا دل، یہ ساتوں زمین و آسمان کی نعمت دولت ایک طرف، آپ کسی کو جو ہے ستائے نہ، کسی کو اذیت نہ پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، چلنے کے اعتبار سے بھی، بولنے کے اعتبار سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور اگر طاقت آپ کے ہاتھوں میں ہے اور انصاف کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہو، انصاف کرنے کے لیے، اور ایک آدمی آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہ ہمارا ہم مذہب نہیں ہے، ہمارے خاندان کا نہیں ہے، ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، مذہب بھی اس کا ہمارا مذہب نہیں ہے، تو اسلام وہاں بھی یہ نہیں کہتا کہ اس کے ساتھ بھی ظلم کیا جائے، اس کا حق چھینا جائے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، مدینے میں ایک چوری ہو گئی جس میں 2 لوگوں کی طرف شک کی سوئی گئی، اس میں سے ایک مسلمان تھا اور ایک غیر مسلمان تھا۔ دیکھیے حق، فرض کتنا عظیم ہوتا ہے۔ فرض سب سے پہلے ہمیں اپنے سماج اور معاشرے میں فرض سمجھنا چاہیے کہ میرا فریضہ کیا ہے۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں بات آئی، ایک شخص جو ہے مسلمان تھا اور ایک غیر مسلم تھا۔ بہت بڑے بڑے لوگ جو ہے آئے جنہیں اسلام کی جو ہے حقیقت سے کوئی انسیت نہیں تھی کہ اسلام کی حقیقت سے محبت کرتے، بلکہ وہ جو ہے ظاہر داری سے محبت کرتے تھے، حقیقت سے محبت نہیں کرتے تھے۔ اور وہ لوگ آ کے پیغمبر اسلام کو سمجھانے لگے، اے اللہ کے نبی، اگر مسلمان کا نام چوری میں آ گیا اور ثابت ہو گیا کہ مسلمان چور ہے تو اللہ کے نبی سزا نہ دیجئے گا، چھپا دیجئے گا، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو سزا دی تو مسلمانوں کا اسلام بدنام ہوگا،
اسلام پہ حرف آ جائے گا، ایسا کیجئے گا، ایسا کیجئے گا، پیغمبر سن رہے ہیں ان سب کی باتیں۔ اب موقع وہ بھی آیا کہ یہ دونوں کے دونوں آ گئے ہیں اور فیصلہ پیغمبر اسلام کے ہاتھوں میں تھا۔ پیغمبر اسلام نے دونوں کی باتوں کو سنا اور ثابت یہ ہوا کہ چور مسلمان ہی ہے اور جو غیر مسلمان ہے وہ چور۔ اللہ کے نبی نے اسے سزا سنائی فوراً جو مسلمان تھا، اور اس کا بڑا احترام کیا جو مسلمان نہیں تھا مگر اس نے چوری نہیں کی تھی۔ جب اس نے اس بات کو دیکھا تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے کہنے لگا، اللہ کے نبی میں تو یہی سمجھتا تھا کہ شاید اسلام بھی کوئی ایسا مذہب ہے جو اپنوں کو اہمیت دیتا ہے اور غیروں کی اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مگر میں نے یہ دیکھا اسلام بھائی چارگی اور جو ہے اپنوں کو اہمیت نہیں دیتا بلکہ حق و حقیقت اور فرض کو اہمیت دیتا ہے، اور اسی بنیاد پر مجھے آپ کا یہ فرض کو پہچاننا اتنا پسند آیا کہ میں آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں اور مذہب اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور باحق میں کہتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی جانب سے نبی ہو۔ جب ہم فرض ادا کریں گے تو سماج اور معاشرے کے لوگ یقیناً فرض کو دیکھنے کے بعد ہماری طرف آئیں گے، غور کریں گے۔ ہم نے ایک بات پہ پورا اشرہ پڑھا ہے اس چیز پر، اور وہ بات کیا تھی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھتے کیا ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کھلا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ مثلاً یہیں پر کوئی چوراہے پہ اس پہ امبا چوک پہ کوئی گر جائے، چکر کھا کے گر گیا بیچارہ، کیا دیکھتے ہیں؟ مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے، یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا۔ ہمارے مذہب کا ہے کہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے۔ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم کرتے نہیں، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، ہم پہلے اس کے کون پہ جاتے ہیں، یہ کون ہے، مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے، شیعہ ہے کہ شیعہ نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ تمہیں نہیں دیکھنا کہ وہ کون ہے، بلکہ یہ اسے دیکھنا ہے کہ یہ میری مدد کرنے والا کون ہے۔ مگر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تم پہلی فرصت میں اپنا کام انجام دے دو، اسے اس وقت تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ جو چکر کھا کے گرا ہے اسے تمہاری کس چیز کی ضرورت ہے؟ مدد کی ضرورت ہے، تمہاری ہمدردی کی ضرورت ہے، تمہاری جو ہے اخلاق کی ضرورت ہے، اسے تمہاری دوا کی ضرورت ہے۔ لہذا تم اس کے لیے دوا کا انتظام کر دو۔ جب وہ اپنی تکلیف سے نکل جائے گا تو پلٹ کے پوچھے گا یہ مدد کرنے والا کون ہے، تو یقیناً اسے پتہ چلے گا، جب خبر نکالے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ وہ ہیں جو ماتم کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو علی کو اپنا امام مانتے ہیں۔ تو یقیناً اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی، جب ماننے والے اتنے با اخلاق ہیں تو جن کو یہ مان رہے ہیں وہ کتنا با کمال ہوگا۔ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے فرض کو نہیں دیکھتے۔ لہذا سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے فرض کو دیکھیں، چاہے کوئی بھی ہو، ہم اپنا حق ادا کریں، اپنے فرض کو ادا کریں۔ جب ہم اپنے فرض کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی امام علی کا وہ واقعہ جو فرض کے اعتبار سے، حق کی ادائیگی کے اعتبار سے کتنا عظیم ہے، جو امام نے سفر میں وہ واقعہ پیش آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دارالخلافہ کوفے سے امیر المومنین ایک دن کوفے سے باہر چلے گئے، کہیں دوسری جگہ چلے گئے، بالکل سادہ انداز میں، بالکل سادہ انداز میں۔ اگر نہج البلاغہ کو ہم پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں نہج البلاغہ میں ملے گی۔ ایک طرف کہتے ہیں امام سفید محلوں میں بھی رہ سکتا ہوں، بہترین کپڑے میں بھی پہن سکتا ہوں، بہترین کھانا میں بھی کھا سکتا ہوں، لیکن امام جو ہے فرض کی تعریف بتا رہے ہیں کہ فرض کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم میں تو اس وقت تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتا جب تک حجاز میں کوئی ایک بھی بھوکا ہے۔ دیکھیے امام کتنی دور کی بات بتا رہے ہیں، اور ہمیں اپنے پڑوسیوں کی خبر نہیں ہے، اپنے اطراف کی خبر نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جناب، بے پناہ ادارے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں، بے پناہ خدمتیں کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ٹیم، کوئی نہ کوئی ادارہ وجود میں آ جاتا ہے،
مگر الحمدللہ ابھی تک ہمیں یہ خبر نہیں ہے کہ ہمارے شیعہ طبقے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، ہمارے شیعہ یتیموں کا حال کیا ہے، ہمارے شیعہ غریبوں کا حال کیا ہے، ابھی تک یہ خبر۔ حد تو یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم کہاں کتنے رہتے ہیں۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اگر اسی تھوڑے سے دائرے کا، مثلا تھوڑی سی زمین کا اندازہ لیں گے تو ابھی تو ہمیں جو ہے تھوڑے سے بھی شہروں کا نہیں پتہ کون کس حالت میں ہے، تعلیم کا انتظام کیا ہے۔ نہ ہم دوسرے کو جو ہے تعلیم پہ اسکاتے ہیں، نہ ہم دوسرے کو عبادت پہ اسکاتے ہیں، نہ ہم دوسروں کی ملاقات کے لیے نکلتے ہیں، نہ ہمدردی کے طور پر ہمارے پاس کوئی ایسا کام ہے کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے کے بیواؤں، غریب طبقے کی خبر لے اور اس کی کوئی فہرست تیار کر لے۔ کوئی تو کام کریں۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اگر کام کرنے والے وجود میں آتے ہیں تو سماج میں سے کچھ لوگ ایسے بھی وجود میں آ جاتے ہیں جو کام ہی نہیں کرنے دیتے۔ اللہ ہم لوگوں پر رحمت نازل کریں، مگر پتہ نہیں کیسے رحمت نازل ہوگی، چونکہ رحمت نازل ہونے کے تو یہی طریقے ہیں، اور اگر ہم دعاؤں کے ذریعے سے رحمت نازل کرانا چاہتے ہیں تو نہیں ہوگی۔ آپ برا نہ مانیے گا، بالکل میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں پروردگارہ ہمیں توفیق دے دے، نہیں ملے گی۔ توفیق تو اس نے دے ہی رکھی ہے نا، زمین ہموار بنا دی، زندگی کے لیے صحت دے دی، چلنے کے لیے پیر دے دیے، یہی تو توفیق ہے۔ توفیق کا مطلب اسی میں یہ آیا تھا، لا قاعدہ کا توفیق، توفیق کے جیسا کوئی رہبر نہیں ہے۔ اور ہم نے توفیق کے معنی یہی بتائے تھے کہ حالات کے مناسب ہونے کو توفیق کہتے ہیں۔ جب حالات مناسب ہو جائیں تو کون سی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمارے ہاتھوں میں نہیں، تو حالات تو مناسب ہے۔ تو جب حالات بھی مناسب ہے، چل بھی سکتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں، بیٹھ کے جو ہے فکر بھی کر سکتے ہیں، مگر نہیں کرتے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں بہت توجہ رکھنی چاہیے کہ دیکھیے حق کس طریقے سے ادا ہوتا ہے، اور جب ہمارے ساتھ اتنی سی دیر چلنے کے لیے اتنا حق ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دارالخلافہ سے امیر المومنین باہر گئے، اور جب امیر المومنین باہر گئے دارالخلافہ سے تو واپسی میں واپس آ رہے تھے، ان کے ساتھ ایک آدمی بھی ہو لیا جو کتابی تھا مگر مسلمان نہیں تھا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ یہودی تھا کہ عیسائی تھا، تاریخ نے یہی لکھا ہے کہ کتابی تھا۔ اب ساتھ ہو لیا، امام نے کچھ بھی نہیں پوچھا، کون ہو، کہاں سے ہو، کیا ہے، کس طریقے سے ہے، کس مذہب، کوئی نہیں۔ سب سے پہلا مذہب تو یہی ہے کہ انسان ہے۔ ہم پیالہ وہ جس کے ساتھ جو ہے چلنے لگے، باتیں ہوئے کرتے جا رہے تھے واپسی میں، اور دونوں نے باتیں کرتے کرتے یہ بھی پوچھا۔ اتنی سادگی سے امام زندگی گزار رہے تھے، اتنی سادگی سے کہ ان کے پاس نہ کوئی دستہ تھا، خلیفہ وقت تھے، پولیس ہونی چاہیے تھی، سردار تھے وہ جو ہے، پولیس ہونی چاہیے تھی، سواری ہونی چاہیے تھی، مگر اتنی سادہ زندگی کہ بالکل وہ پہچان بھی نہ پایا کہ یہ کون ہے، اور اس نے پوچھا بھی نہیں اور امام نے بتایا بھی نہیں۔ اس کے بعد جو ہے چلتے رہے، اور ایک جگہ ایسی آئی جہاں ان دونوں کو الگ ہونا تھا۔ امام کا راستہ مثلا ادھر جا رہا تھا اور اس کو کچھ اور آگے جانا تھا، امام اس کے ساتھ ساتھ چلے، اور جب اس کے ساتھ ساتھ چلے اس نے کہا کہ آپ کا راستہ تو پیچھے ہے، آپ کو تو کوفہ جانا ہے۔ امام نے کہا کہ نہیں، میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ چند لمحے سفر میں تمہارا ہم سفر ساتھی بن جاتا ہے تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اسے چند قدم چھوڑنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے جاؤ۔ اس نے کہا کہ آپ کے پیغمبر کی یہ بڑی عظیم تعلیم ہے، اتنی دیر کے مسافر کے لیے تمہارے نبی اتنا بڑا حق کہتے ہیں کہ اس کا ایسا احترام کرو، اس کی ایسی عزت کرو۔ یہ الگ الگ ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد یہ دارالخلافہ یعنی کوفہ ہے، اور کوفہ آنے کے بعد اس نے جو دیکھا کہ مسند خلافت پر وہی مسافر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے ساتھ مسافرت میں تھے۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ اتنا بڑا انسان مگر حق کی ادائیگی فرض اتنا عظیم ہے کہ وہ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے فرض کو نہیں بھولتے، اور اس نے فوراً کہا میں آپ پر بھی ایمان لاتا ہوں اور آپ کے نبی پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ لہذا سب سے بڑی جو عبادت ہے جو امام نے اس کلمہ نمبر میں 113 میں گزارش کی ہے
لا عبادتا کا ادائی الفرائض، ذمہ داریوں کی ادائیگی سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ ذمہ داریاں ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمارے نزدیکی پڑوسی کس حال میں ہیں، ہمارے بھائی کے بچے کس حال میں ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے بچے کس حال میں ہیں، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اور اگر کہیں تکلیف بھی پہنچ رہی ہے، اگر دکھ بھی پہنچ رہا ہے، اور اگر تکلیف بھی پہنچ رہی ہے تو اسے تکلیف کو فراموش کرے، بھولے، اور کبھی جو ہے کسی کی شکایت منہ پہ نہ آئے، زبان پہ نہ آئے، لبوں پر نہ آئے، اس لیے کہ شکایت الگ چیز ہے، کام کرنے والے لوگ الگ چیز ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم غور کریں اور اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ان باتوں کا کیا تعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ یبنا رسول اللہ کیا ہوا؟ ایک شخص ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ اللہم صلی علی محمد، اس کا نام تاریخ نے زہری بیان کیا ہے۔ زہری کیا بیان کیا ہے؟ زہری۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، رنگ پھیکا پڑا ہوا تھا، پزمردہ چہرے کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے اس کی افسردگی کی وجہ پوچھی کہ اس کی افسردگی کی، اس کے چہرے کے مثلاً ایسا ہونے کی وجہ کیا ہے، وہ مایوس کیوں ہے۔ مرتبہ جب اس کی وجہ پوچھی تو اس نے عرض کیا، فرزند رسول، غم و اندھوں نے مجھے ہر طرف سے گھیر لیا ہے، یعنی پریشانیوں نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ ایک طرف تو حاسد لوگ مجھے بے آرام کیے ہوئے ہیں، یعنی ان کا حسد مجھے ہمیشہ پریشان کیے ہوئے ہیں، حاسد لوگ مجھے پریشان، وہ دیکھ نہیں سکتے، اور اپنی حرکتوں سے مجھے پریشان کیے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف میرے دشمن اور بدخواہ جو میرے غم و اندھوں کے اسباب فراہم کرتے ہیں، ان کے علاوہ وہ لوگ ہیں جن کی میں نے خدمت کی ہے اور جن سے میں نے دوستی کی امید رکھی تھی، اور میرے خاندان والے ہیں جو سوائے مجھے تکلیف اور پریشانیوں کے کچھ اور پہنچاتے نہیں۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، اے زہری، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور جو کچھ منہ میں آئے بولتے نہ چلے جاؤ، کہتے نہ چلے جاؤ۔ اگر جو کچھ تم منہ میں آئے گا اور بولتے چلے جاؤ گے، اس سے تو تمہارے دوستوں میں کمی واقع ہو جائے گی، تمہارے دوست گھٹ جائیں گے۔ لہذا سب سے پہلے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو اپنے انڈر میں رکھو، اور جو عقل و فکر کا تقاضا ہو وہی بولو۔ تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان پہ پابندی لگاؤ، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، چونکہ غیبتیں انسان کی عزتوں کو خراب کر دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ انسان کی عزت کو خراب کرتی ہے۔ اور رسول اللہ کی وہ حدیث جو آپ کو معلوم ہے، باقاعدہ معلوم ہے، مومن کی عزت کعبے کے مثل ہے۔ جس نے مومن کو بے عزت کیا اس نے کعبے کی توہین کی۔ تو لہذا کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی جو ہے بے عزتی نہ کرو، زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ سب سے پہلے اس زبان کو قابو میں رکھو جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اگر یہ زبان ہمارے قابو میں آ گئی تو بہت بڑی دولت ہے۔ دیکھو اے زوری، جو منہ میں آئے وہ کہتے نہ چلے جاؤ، تاکہ اپنے دوستوں کو نہ کھو دو اور انہیں اپنا دشمن نہ بنا لو۔ اس لیے کہ اگر زبان کو قابو میں نہ رکھا تو جو ہمارے دوست ہیں وہی ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ لہذا سب سے پہلے ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ اس کے بعد یہ ابن رسول اللہ، میں جو کچھ کہتا ہوں ان سے ان کی خدمت کرتا ہوں اور ان پر احسان کرتا ہوں، جو کچھ کہتا ہوں۔ امام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، ایسی بات کرنے سے پرہیز کرو جسے قبول کرنے کے لیے لوگوں کے دل اور ذہن آمادہ نہ ہو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، ہے زہری، جس شخص کی عقل کامل نہ ہو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے جسے جو بات کہہ رہے ہو وہ اس کے کرنے یا اس کے سمجھنے کا مستحق ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بات سمجھ ہی نہ رہا ہو جو آپ کہہ رہے ہیں، لہذا یہ ہلاک ہو جائے۔ پھر امام نے زہری کو ایک بنیادی حکم دیا اور فرمایا، اے زہری، اس فریضے پر عمل کرو، ان باتوں پر عمل کرو اور اس کے بعد عمل کرنے سے لوگوں کا رویہ تمہیں افسردہ اور غمگین نہیں کرے گا۔ اگر تم نے ان باتوں پر عمل کر لیا جو میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں تو اب لوگوں کا رویہ چاہے جو بھی ہو تمہارے متعلق وہ تمہیں غمگین اور پریشان نہیں کرے گا۔ وہ رویہ کیا ہے؟ وہ کیا باتیں فرمائی امام نے؟
وہ باتیں امام فرماتے ہیں اے زہری، پھر آپ نے فرمایا اے زہری اس میں کیا حرج ہے کہ اگر تم تمام لوگوں کو اپنے اہل خاندان تمام لوگ ہمارے خاندان ہے کہ نہیں، انسانیت کا خاندان، اخلاقیت کا خاندان، اور اس کے علاوہ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے جو قرآن نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی ہم سب انسانوں کے ابا حضرت آدم ہیں اور ہم سب انسانوں کی والدہ جناب حوا ہے۔ تو ایک ہی خاندان ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم سب ایک ہی خاندان تو ہیں، تو سب کو اپنا ایک ہی خاندان سمجھو۔ اے زہری اس میں کیا حرج ہے کہ اگر تم تمام لوگوں کو اپنا خاندان اور اپنا اعزاء و اقارب یعنی رشتہ دار سمجھو، بوڑھوں کو اپنے باپ کی جگہ سمجھو، کیا پریشانی ہے؟ جو بزرگ ہیں، جو سن رسیدہ ہیں، ان کو اپنے والد کی، کیا آپ کے والد بوڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، کمزور ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ تو جیسے آپ کے وہ والد ہے ویسے ہی وہ بھی کسی دوسرے کے والد ہے، تو باپ کی جگہ سمجھو۔ سن رسیدہ لوگوں کو، بزرگوں کو اپنے والد کی جگہ سمجھو، اور پھر فرماتے ہیں چھوٹوں کو اپنی اولاد کی جگہ سمجھو۔ کیا جب آپ کے بیٹے بڑی بڑی غلطیاں، ہمارے بیٹے بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، تو ہم انہیں نظر انداز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں تاریخ میں باقاعدہ ایک واقعہ لکھا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق کہ مولا کیسا اپنا فرض ادا کرتے تھے۔ غور کریں، بالکل صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ بیت المال میں ایک ہار آیا، موتیوں کا ایک ہار۔ بیت المال میں سب کا حصہ تھا، سب کا حصہ آج بھی ہے۔ اب اس میں جب حصہ تقسیم ہونے سے پہلے جو ہے اس بیت الہار پہ جناب ام کلثوم کی نگاہ ہوئی اور وہ کہیں شادی وغیرہ میں جانا چاہتی تھی۔ کہا بابا میرے حصے میں یہ ہار اگر مجھے عنایت کریں تو بہت خوب ہوگا۔ امام نے منع کر دیا، بیٹی نہیں دے سکتا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں نہیں دے سکتا، میں اس وجہ سے تمہیں نہیں دے سکتا کہ جب تک میں تمام حجاز کی عورتوں کے گلے میں ایسا ہار نہیں دیکھ سکتا تو تمہیں بھی نہیں دے سکتا۔ یہ فرض ہے، یہ ادائیگی ہے، ادائیگی ہے۔ وہی وہ بات جو پہلے کہی آپ کی خدمت میں پیش کی کہ میں تو پیٹ بھر کے اس وقت تک کھانا ہی نہیں کھا سکتا جب تک حجاز میں سے کوئی ایک بھی بھوکا ہے، میں نہیں کھا سکتا، خدا کی قسم۔ تو یہ علی علیہ السلام کی سیرت، یعنی فقط علی، امام علی علیہ السلام ہمارے منبر پہ بس اتنا نہ رہ جائے کہ خیبر کا در اکھاڑ دیا اور تلوار سے مرہم کے 2 ٹکڑے کر دیے، نہیں، علی تو اس سے بہت بلند مسئلہ ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ یہ اخلاق ہمارے اندر آنے چاہیے، اسی لیے تو علی تو خیر و برکت کا مجموعہ ہے، مرکز ہے۔ یہ اخلاق اگر ہمارے اندر آئیں گے، پھر اس کے بعد اور بھی بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ امام علی یتیموں کے ساتھ ان کا کیسا سلوک تھا، توہین کرنے والوں کے ساتھ ان کا کیسا سلوک تھا، یہ سب باتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ کہتے ہیں کہ ایک عورت کو دیکھا، فرض شناسی، ہم اپنے یہاں فرض شناسی، امام نے کیا فرمایا؟ لا عبادت کا ادائی الفرائض، فرض شناسی۔ ایک عورت کو دیکھا جو اپنے کندھے پہ پانی کا مشک اٹھائے ہوئے ہے، اور علی نے اپنے آپ سے سوال کیا کون سی نوبت آ گئی جو یہ مشکیزہ اپنے پانی کا کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیا ہے؟ کیا اس کے گھر میں کوئی آدمی نہیں؟ آخر کیا ہوا؟ رکے امام، سوچے، اور سوچنے کے بعد گھر چلے گئے، جہاں جس دروازے میں وہ داخل ہوئی وہیں گھر چلے گئے، دق الباب کیا۔ کون؟ ہاں میں ایک انسان ہوں، میں آپ کی خبر گیری کرنا چاہتا ہوں اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے شوہر کیا ہوئے جو تمہیں پانی کا مشک اٹھانے کی ضرورت پڑ گئی؟ دیکھیے یہی تو باتیں ہیں جو امام ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو دیکھ کے نظر انداز نہ کریں کہ یہ اپنا کام کر رہی ہیں، میں تو اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے جو اس پہ یہ نوبت آ گئی؟ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے سماج سے پوچھیں۔ امام نے ایک فقیر کو دیکھا بھیک مانگتے ہوئے، نصرانی تھا، اور جب بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ آخر یہ اس کے بھیک مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کمزور ہو گیا، اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ کہا جب بدن میں طاقت تھی؟ کہا اس کی طاقت سے اس نے سماج کی خدمت کی، لوگوں کا کام کیا، لوگوں نے اپنی دکان پہ رکھا، اپنے مال پہ رکھا، اپنی بزنس میں رکھا، لوگوں نے اس کے بدن کی طاقت سے خوب فائدہ اٹھایا۔ امام نے فرمایا افسوس، جب تک اس کے بدن میں طاقت تھی خوب فائدہ اٹھایا، اور جب کمزور ہو گیا
تو اسے اس بات پہ مجبور کر دیا کہ اپنا ایک پیٹ ایک لقمہ غذا دینے کے لیے یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو گیا۔ امام نے فوراً حکم دیا اس کی تمام ضرورتیں بیت المال سے پوری کر دی جائے۔ فرض کیا فرمایا؟ لا عبادت کا ادائی الفرائض، فرض کی ادائیگی سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے، لہذا فرض۔ اور آپ کی خدمت میں 5 کوشچن بھی ہوتے ہیں، آپ موبائل میں بھی لکھ سکتے ہیں، کچھ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، چونکہ اس سلسلے کو ابھی تو ہم بہت ابتدائی طور سے گزر رہے ہیں، مگر سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، کچھ نہ کچھ اور بھی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے 50-100 پروگرام ہونے کے بعد کوئی زیارت کا انعام کا ڈرالنگ رکھ دیا جائے، ہو سکتا ہے ایسا، ممکن ہے ایسا ہو جائے۔ لہذا یہ سوال جو کوشچن آپ کی خدمت میں آتے ہیں ان کو ذرا سا توجہ سے کہ ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے، تو اس حساب سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی موبائل میں لکھ لیجئے، ڈائری میں لکھ لیجئے، ذہن میں نوٹ کر لیجئے، تو اس حساب سے جو ہے کر لیجئے۔ تو کس طریقے سے امام نے دیکھا اس کے مشکیزے کو اور سوال کیا کہ آخر یہ نوبت کیوں آ گئی، اور جب نوبت آئی تو پوچھا اس کے گھر پہ جا کے، فقط یہ نہیں کہ کلک احساس کر کے کھڑے رہ گئے علی اور آنسو بہانا شروع کر دیے، ہاں بیچاری مشکیزہ لے کے جا رہی ہے، ہاں پانی لے کے جا رہی ہے، نہیں، فقط احساس نہیں، درد ہے تو درد کی دوا بھی ڈھونڈی امام علی نے، درد ہے تو درد کی دوا بھی ڈھونڈی، پہلے درد تو پیدا ہو، ہم تو گزر جاتے ہیں، ہمارے تو درد بھی پیدا نہیں ہوتا، یہاں تو ہے ہی نہیں، گویا معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو اتنی دیر کے لیے انسان ہے یا زندہ ہے جس سے میرا پیٹ بھر جائے اور مجھے سونے کو اچھا بستر مل جائے اور میری اپنی پوری ضرورتیں ہو جائیں، اس سے زیادہ کا شاید میں انسان ہوں نہیں۔ تو اس لحاظ سے علی نے فقط احساس نہیں کیا، بڑے افسوس کی بات ہے، نہیں، اگر یہ درد ہے تو اس کی دوا کیا ہے، اور دوا کے طور پر گئے علی اور معلوم کیا آخر وجہ کیا ہے کہ آپ پانی کا مشکیزہ اٹھا رہی ہیں، آپ کے شوہر کیا ہوئے، کہا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور علی کے ساتھ جو ہے میرے شوہر جہاد پہ گئے تھے، لشکر پہ گئے تھے، اور وہاں جو ہے علی کی مائیت میں شہید ہو گئے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ افسوس اور افسوس بڑھ گیا، اور افسوس بڑھنے کے بعد کہا آپ اجازت دیں میں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہلاؤں، دیکھ لوں، یتیموں کی شکلوں کو دیکھ لوں۔ اجازت لے کے علی اندر گئے تاکہ یتیموں کے چہروں کو دیکھ لیں۔ میں تو غریبوں کو اپنے پاس بھی بٹھانا پسند نہیں کرتا، مجھے پتا نہیں آج کی یہ تقریر میرا کیا حال بنائے گی، مجھے نہیں معلوم، مگر میں ایسا ہی ہوں، میں غریبوں کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا، مگر علی کے سینے میں آگ لگ گئی کہ یتیم کیسے ہیں، کس حالت میں ہیں، میں ان کی شکلوں کو تو دیکھ لوں، میں ان کے چہروں کو تو دیکھ لوں۔ اب یتیموں کو دیکھا، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، چہرے کباب ہوئے ہوئے، چہرے کل ملائے ہوئے ہیں، خدا کی قسم علی سے رہا نہیں گیا، اور ایک مرتبہ علی ان کے گھر سے جلدی سے باہر نکلے، اور ضروریات کی جتنی چیزیں ضرورت کی ہو سکتی تھی، کچھ گیہوں جاؤ چاؤ اس کا جو بھی ہو سکتا تھا وہ لے کے گئے، اور لینے کے بعد کہا ان بچوں کے لیے جلدی سے ان کے لیے کھانا تیار کریں، اور میرے لائق جو خدمت میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، اگر میں بچوں کو بہلاؤں تو بچوں کو بہلانے کے لیے تیار ہوں، اگر کھانا بناؤں تو کھانا بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اس عورت نے کہا، ماں نے کہا چونکہ میں جو ہوں زیادہ ماہر ہوں، جلدی کھانا تیار کر لوں گی، آپ جو ہے ان بچوں کو بہلا لیجئے۔ خدا کی قسم تاریخ نے یہ لکھا کہ علی ان بچوں کے چہروں پہ ہنسی دیکھنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹیک لیا اور گھٹنوں کو ٹیک لیا اور بچوں کو اپنی پشت پہ سوار کر لیا۔ علی نے ان کے چہروں پہ ہنسی دیکھنے کے لیے، یہ ہے فرض۔ اگر ہم اپنے فرض کو تلاش کریں، مگر افسوس ہمیں تو نہیں خبر ہے، ہمیں تو اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ کس حالت میں ہم کہاں کہاں کیا ہے، کیا کیا گزر رہی ہے، نہیں پتہ، اور نہ ہم اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا علی کی فرض شناسی، علی کے فرائض ادا کرنا، اور فریضہ ادا کرنے کے بعد جب وہ بات بھی آپ کی خدمت میں کہہ دوں، یہ کتنی بڑی امام نے بات فرمائی، جو امام نے پیغمبر نے ان سے پوچھا
اے علی جب تمہارے سر کو ایک ظالم تمہارے خون سے خضاب کر دے گا تمہارے چہرے کو تو اس وقت کو آپ کا عالم کیا ہوگا؟ تو علی نے یہ نہیں پوچھا میں تڑپوں گا کتنا، میں درد کتنا ہوگا، یہ نہیں، بلکہ یہ بتاؤ اے اللہ کے نبی میرا دین تو سلامت ہوگا؟ ہاں یا علی آپ کا دین سلامت ہوگا، یعنی کیا میں اپنے فریضوں کو ادا دے چکا ہوں گا کہ نہیں؟ میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر چکا ہوں گا کہ نہیں؟ ہاں علی آپ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر چکے ہوں گے۔ تو پھر ایک مرتبہ علی مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ مقام صبر کہاں ہے؟ وہ تو مقام شکر ہے کہ اللہ کا شکر ہے علی نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر دیا۔ کیا فرمایا امام نے؟ ان 18 نصیحتوں میں 13ویں نصیحت لا عبادت کا ادائی الفرائض، ذمہ داریوں کی ادائیگی سے کوئی بڑی عبادت ہی نہیں ہے، یعنی ذمہ داریوں کی ادائیگی، بس اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، اپنی ذمہ داریوں کو۔ لہذا اے میرے بھائی زہری، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو اپنا خاندان سمجھو، اقارب سمجھو، بوڑھوں کو باپ کی جگہ دو، بچوں کو اپنے فرزند اپنے بیٹوں کی جگہ دو؟ جب تمہارے بیٹے کوئی غلطی کرتے ہیں تو نظر انداز کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ایسے ہی اگر دوسروں سے غلطی ہو جائے تو نظر انداز کر دو۔ جس طریقے سے ان کے بیٹوں کے غلطیاں پہ غلطیاں کرنے کے بعد ان کے لیے اچھا ہی سوچتے ہو، بھلا ہی سوچتے ہو، ایسے ہی دوسروں کی غلطیوں پہ غلطیاں کرنے کے بعد ان کے لیے اچھا ہی سوچو، ان کے لیے بھلا ہی سوچو۔ اے زہری، اور ہم عمروں کو اپنا بھائی تصور کرو، جو آپ سے بڑے ہیں بزرگ ہیں انہیں باپ، اور جو آپ سے جو ہے چھوٹے ہیں انہیں بچے، اور جو آپ کے ہم عمر ہے انہیں بھائی تصور کرو۔ اب بتاؤ اپنے بھائیوں سے اگر تمہارے بھائی کوئی غلطیاں کریں گے تو تم ان سے انتقام لوگے؟ نہیں، انتقام تو نہیں لیں گے، بلکہ ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں گے۔ جب تم اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لو گے تو پھر کسی پر ظلم کرنے کو تیار نہیں ہوگے۔ جب تم اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لو گے تو پھر کسی پر ظلم نہیں کرو گے۔ جو بڑے ہیں وہ ہمارے باپ کی طرح ہیں، جو چھوٹے ہیں وہ ہماری اولاد کی طرح ہیں، اور جو ہماری ہم عمر ہے وہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہے۔ پھر تم کسی پر ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور ان میں سے کسی کی بھی آبرو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لہذا اے زہری اس طریقے سے کام کرو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اے زہری اگر تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ میں فلاں شخص سے بہتر ہوں تو اپنے آپ کو یوں سمجھو، اگر وہ عمر میں تم سے بڑا ہے تو اپنے آپ سے کہو کہ وہ اسلام اور ایمان کے مقابلے میں مجھ پہ سبقت رکھتا ہے، یعنی مجھ سے پہلے ایمان لایا، مجھ سے پہلے اسلام لایا، تو پھر میں اس سے محترم کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس لیے کہ اس نے پہلے اسلام قبول کر لیا، اس نے پہلے جو ہے دین قبول کر لیا، اور اس نے مجھ سے زیادہ نیک کام انجام دیے ہیں۔ اور اگر عمر میں تم سے چھوٹا ہے تو اپنے آپ سے کہو اس نے مجھ سے تھوڑے گناہ کیے ہیں، اور اگر تمہارا ہم عمر ہے تو اپنے آپ سے کہو مجھے اپنے گناہوں کے بارے میں تو یقین ہے لیکن اس کے گناہ کے بارے میں یقین نہیں ہے، کوئی علم نہیں رکھتا۔ اور اگر لوگ تمہارا احترام اور عزت کریں تو کہو یہ خود لوگوں کی کریم النفس ہی ہے۔ اگر لوگ تمہارا احترام کریں تو کہو یہ لوگوں کی مہربانیاں ہیں، یہ لوگوں کی عزت ہے۔ اور اگر وہ تم سے بے مہری سے پیش آئے، بے احترامی سے پیش آئے تو کہو یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، کہو یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں زیادتی کریں تو اپنے دل کو سمجھا لو کہ یہ کسی لغزش کی وجہ سے ہے جس کا مرتبہ ہے۔ اگر تم یہ روش اپنا لو گے تو تمہاری زندگی خوشگوار ہو جائے گی، اور بہت سے لوگ تمہارے دوست بن جائیں گے اور تمہارے دشمنوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں اے زہری اور یہ نقطہ بھی مت بھولو کہ لوگ اس شخص کا زیادہ احترام کرتے ہیں جو لوگوں کے زیادہ کام آتا ہے۔ لہذا لوگوں کی بھلائی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ غور کرو، اور دیکھو کہ ہمارے امام نے یہ فرمایا، یہ کلمہ نمبر 113 کی جو 18 نصیحتیں ہیں اس میں سے 13 نصیحتیں، 13ویں نصیحت آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع ملا ہے، اور اس کے بعد جو 12 نصیحتیں ہیں
وہ بہت اچھے سے پیش کر دی گئی ہے۔ سب سے پہلے لا مال اعوذ من العقل، عقل کے جیسی کوئی فائدہ مند دولت نہیں ہے، ولا وحدت اوحش من العجب، اور تنہائی خود پسندی کے جیسی کوئی تنہائی نہیں ہے، ولا علم کالتفکر، اور فکر کے جیسا کوئی علم نہیں، ولا علم کالتدبیر، اور تدبیر کے جیسا کوئی علم نہیں ہے، ولا کرم کالتقوی، اور تقوی کے جیسی کوئی بزرگی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے امام آگے فرماتے ہیں ولا قائدہ کالتوفیق، اور توفیق کے جیسا کوئی قائد نہیں ہے۔ یہ بہت ساری نصیحتیں آپ کی خدمت میں، اور اس سے پہلے جو نصیحت تھی وہ یہ تھی ولا علم کالتفکر، سوچ و بچار کے جیسا کوئی علم نہیں ہے، ولا عبادت کاداء الفرائض، اور فرائض سے بڑی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہوں، ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم ان لوگوں کے حق جن پر اللہ نے ہمارے اوپر جن کے حق کو واجب قرار دیا ہے ان کے حق کو ادا کریں، ایسی توفیق عنایت فرما، آقا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ سب سے پہلا سوال آج کا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو جب ایک مدینے میں چوری ہو گئی تو مسلمان پیغمبر اسلام کو، جس میں ایک غیر مسلم تھا اور ایک مسلمان تھا، تو پیغمبر اسلام کو لوگ کیا مشورہ دے رہے تھے؟ آ جاؤ ادھر آ جائیے۔ બધા લોકો એવું મશરા દેતા હતા કે મુસલમાન જે છે ને મુસલમાન એ લોકોને છોડી દે જેથી કરીને આપણો મજહબ ઇસ્લામ ખરાબ ન દેખાય, અને મુસ્લિમ જે છે એને સજા હોતો હોય તો એને સજા દેવાની વાંધો નહીં આવે। آپ کیا سمجھے اس بات سے؟ હા કે آپ کیا سمجھے؟ હક વાત છે એ પછી મુસ્લિમ હોય કે મોમીન હોય કોઈ બી હોય હકની આરોગ્ય રહેવું એ જ મજહબ અને ઇસ્લામ છે। ماشاء اللہ، اللہ اپنا انعام تو لے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس تقریر سے اور اس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھے اس بات کو کہ چاہے ہمارے اوپر کسی کا بھی حق ہو وہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، روایت بھی ہے، ہمارے چوتھے امام نے فرمایا اگر وہ تلوار جس سے میرے بابا کو قتل کیا گیا ہے اگر وہ بھی کوئی امانت کے طور پر میرے پاس رکھ دیتا تو میں اسے بھی واپس کر دیتا۔ تو ہر صورت میں ہمیں حق ادا کرنا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس کو امام زین العابدین علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، ابھی فوری طور پہ میں نے یہ بات پڑھی ہے، اس کا کیا نام تھا؟ اور ان نصیحتوں میں سے کوئی دو نصیحت جو امام نے، پہلا سوال تو بہت آسان لگ رہا ہوگا کہ ابھی کیا ہے بتایا مولانا صاحب نے، مگر میں نے اس کے ساتھ مشکل بنانے کے لیے اس میں سے جو امام زین العابدین علیہ السلام نے نصیحت فرمائی ہے ان میں سے کوئی دو نصیحت، دو نہیں تو ایک، جو بھی آپ کے ذہن میں رہ گیا ہو بتائیے۔ آپ تو ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ، آئیے 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 آئیے۔ ہاں ظہری تھا۔ کہ تمہیں پوری دنیا کی مخلوقات نے تمہیں એનો પોતાનું ખાનદાન સમજો અને જે તમારાથી મોટા છે તેને તમારા વાલિદ જે જૈસા છે તમે સમજો, વૈસા છે। તમારાથી જે નાના છે તેને તમે તમારા છોકરા જેમ સમજો, અને જે તમારા હમ એજના છે હમ ઉમ્રના છે તેને તમે તમારા ભાઈ ગણો, અને દરેકની ખતાને તમે દરગુજર કરો۔ بہت خوب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واقعاً ہم اپنی زندگی میں اگر اسی ایک بات پر کہ جو ہم سے بڑے ہیں ان کو اپنے والد کی جگہ سمجھیں، اور جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کو اولاد کی جگہ سمجھیں، اور جو ہمارے برابر کے ہیں انہیں بھائیوں کی جگہ سمجھیں، بس یہ ایک بات ہی اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو شاید ہماری زندگی چمک جائے اور ہماری زندگی میں بہت زیادہ روشنی آ جائے گی اور بہت زیادہ نور آ جائے گا۔
ان 13 نصیحتوں میں سے جو کلمہ نمبر 113 میں نصیحتیں ہیں، 2-3 واقعے بیان کیے تھے۔ لا علم کا تفکر کے جیسا کوئی علم نہیں ہے۔ مثلاً فکر کیا ہے اور کس سلسلے میں ہمیں سوچنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ فکر کی تعریف کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ فکر کس کو کہتے ہیں؟ کس معاملے میں؟ ایک تو فکر کہ مجھے فکر ہو رہی ہے کہ کہیں مثلاً بادل نہ پھٹ جائے، مجھے فکر ہو رہی ہے کہ آسمان نہ گر جائے، ایک تو فکر یہ ہے۔ نہیں، فکر کی تعریف یہ ہے کہ ہمیں جو چیز معلوم ہے ہم اس کے ذریعے سے ایسی چیزوں تک پہنچ جائے جو ہمیں نامعلوم ہے، اور ہم اس بارے میں غور و فکر کریں کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہے وہ کس وجہ سے دی ہے اور ان کو ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے نبی کی ایک حدیث، ایک پورا واقعہ بیان کیا تھا۔ ایک شخص ہمارے نبی کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اس نے ہمارے نبی سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ تو رسول اللہ نے نصیحت میں یہی کہا تھا کہ جب کوئی کام کا ارادہ کرو تو اس کے بارے میں پہلے خوب سوچ لو، اگر وہ اچھا ہے تو اسے انجام دو، اور اگر اچھا نہیں ہے تو اسے انجام نہ دو۔ اس سلسلے میں دوسری حدیث یہ تھی کہ ہمارے نبی نے فرمایا مجھے اپنی امت کی غربت سے پریشانی نہیں ہے، فکر نہیں ہے کہ میری امت غربت ہے، فقیر ہے، مجھے میری امت کی غریبی کا ڈر نہیں ہے، مگر کہ ڈر ہے تو اس بات کا ہے کہ میری امت کہیں نہ سمجھی کے اعمال انجام نہ دے۔ چوتھا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے کس اعتبار سے مثلاً ان یتیم بچوں کے چہروں کو دیکھنے کے بعد امام نے ان کے ساتھ کیا سلوک انجام دیا؟ جی ہاں آئیے بتائیے، آئیے نہیں دیکھیے یہ تو بالکل سرسری سے سوال ہے، بس ایک ہمت پیدا کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہمت کر کے پوچھنا شروع کر دیں، اس لیے کہ جب پوچھنے کی عادت ہو جائے گی تو امام نے فرمایا کہ سوال علم کی کنجی ہوتا ہے، سوال علم کی کنجی ہوتا ہے۔ لیکن امام نے ایک تعلیم اور بھی دی ہے، سوال سمجھنے کے لیے ہو، الجھنے کے لیے نہ ہو، سلجھنے کے لیے ہو۔ تو یہ تو ایک حوصلے والی بات ہے، آپ ہمت کر کے جو بول سکتے ہیں بولیے، پھر انشاءاللہ سلسلہ آگے بڑھ ہی رہا ہے، انشاءاللہ بہت دور تک لے جانے کا ارادہ۔ ہاں بسم اللہ، آئیے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ مولا علی نے یتیموں کے اوپر کیسے تو ان کے گھر گئے، ان کے چہروں کو دیکھا اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ وہ بچے کے چہرے پہ خوشی آ جائے، اور اس نے ایسا کیا کہ اس کے لیے کھانا پینے کا اور گیہوں چاول کا انتظام کیا، اور اس بچوں کو ایسے کھیل کھلایا کہ اس نے اپنی پیٹھ پہ بیٹھے ہاں شاباش، بہت، اور بچوں کے چہرے پہ وہ مسکان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واقعاً بات تو یہی ہے کہ ہم غمزدہ کے چہرے پہ خوشی پیدا کر دیں، جیسا کہ ایک باپ کی وصیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور وہ یہ بتائی تھی کہ اس باپ نے اپنے بیٹے سے یہ نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، ساری دنیا کی نعمت ایک طرف، اگر تو کسی کے کام آ سکے تو یہ نعمت ایک طرف۔ اور امام نے بھی یہی بات فرمائی تھی نہج البلاغہ میں کہ اگر ساری دنیا کی اقلیم ہفتم اقلیم، ساتوں زمین و آسمان کی دولتیں مجھے دے دی جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ ایک چیونٹی کا دل دکھا کے میں اس کے منہ میں سے اس کی غذا چھین لوں، تو خدا کی قسم علی ایسا نہیں کر سکتے۔ آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جو 13 نصیحتیں، آج کی 13ویں نصیحت ہے، جو 13 نصیحتیں ہو گئی ہے، ان میں سے کوئی 2 نصیحت کے بارے میں کسی کو جو بھی سمجھ میں آیا ہو یا یاد رہ گیا ہو وہ بیان کرے۔ جی محمد بھائی بسم اللہ۔ نہیں آئیے، نہیں آپ کا تو ہو گیا۔ کوئی نہیں ہے؟ آئیے بسم اللہ، 2 باتیں بیان کر دیجیے۔
کوئی بھی 2 نصیحتوں میں سے 2 پوائنٹ، 13 نصیحتیں بس انشاءاللہ اگلا لیکچر اور پھر تو ایام فاطمیہ ہے، دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ. નસીહત માં તો ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણે સાંભળી છે. આપણે નસીહત की इंसानी घणी इंसानी છે એમાં પૂર્ણતા હોય, ઇત્તેસારી હોય ને ઈ જે સામે દુઃખમાં જે કરેલો માણસ હોય કોઈ હોય અવલા મુશ્કેલ પૂછાય એ આપણે શીખા છીએ. તો જે લોકો તકવાને પહેરજગારી અપનાવે છે એ લોકો છે બધાને ખ્યાલ છે પોતે અનુભવે છે કે કરુણતા કોઈ પણ મજલૂમની આપણે મજલૂમ હોઈ શકતા નથી. આવી ઘણી બધી હદીસો છે એ હદીસો ઉપર આપણે અમલ કરવાની કોશિશ કરી છે. મૌલા મુશ્કેલ પૂછાના સત્તામાં આપણી કોશિશને કબૂલ કરીને વધારે તોફીક આપે. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. واقعاً نصیحتیں انشاءاللہ اور سلسلہ ابھی تو ابتدائی دور میں ہے، نہج البلاغہ کو آگے بڑھائیں گے اور ایسی ایسی باتیں سامنے آئیں گی جو ہمارے سماج سے، معاشرے سے، انسانیت سے بڑی تعلق رکھتی ہیں. اور وہ حالات جو امام علی کے سامنے اس زمانے میں آئے وہ حالات بھی تو نہج البلاغہ میں موجود ہیں، اور امام کا کیسے لوگوں سے سابقہ پڑا وہ حالات بھی نہج البلاغہ میں موجود ہیں. وہ سب دھیرے دھیرے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کی ان خدمتوں کو قبول فرمائیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نہج البلاغہ کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ ٹیم ورک تیار کر کے، ایسے علماء کو تیار کر کے زیادہ سے زیادہ گاؤں میں جائیں، شہروں میں جائیں اور ایک مکمل طور پر صحیح تبلیغ کا، اور وہ علماء جو قوم کے ذہن کو تعمیر کر سکتے ہیں ان کا الحمدللہ ایک پوری ٹیم بن جائیں اور یہ ٹیم بن کے نہج البلاغہ کو پوری دنیا میں عام کرے. خدا سے ایسی امید رکھتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے توفیق رکھتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین.